Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. حلال ہوا تم کو روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے. فتاب علیکم وعفا عنکم. سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے. فالآن باشروہن. پھر ملو اپنی عورتوں سے. وابتغوا اور طلب کرو. ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ نے لکم تمہارے لیے. وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دہاری صبح کی جدا دہاری سیاہ سے. وَثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. پھر پورا کرو روزہ کو رات تک. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی سو ان کے نزدیک نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ. اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں. للناس لوگوں کے واسطے. لعلہم یتقون تاکہ وہ بچتے رہیں. خلاصہ تفسیر. اس آیت میں روزہ کے بقیہ احکام کی کچھ تفسیر مذکور ہے. تم لوگوں کے واسطے روزہ کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا اور پہلے جو اس سے ممانعت تھی وہ موقوف کی گئی کیونکہ بوجہ قرب و اتصال کے وہ تمہارے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہیں اور تم ان کے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہو. خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم اس حکم الہی میں خیانت کر کے گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہے تھے مگر خیر جب تم معذرت سے پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دہو دیا. سو جب اجازت ہو گئی تو اب ان سے ملو ملاؤ اور جو قانون اجازت تمہارے لیے تجویز کر دیا گیا ہے بے تکلف اس کا سامان کرو. اور جس طرح شب و سیام میں بیوی سے ہم بستری کی اجازت ہے اسی طرح یہ بھی اجازت ہے کہ تمام رات میں جب چاہو کھاؤ بھی اور پیو بھی اس وقت تک کہ تم کو سفید خط صبح صادق کی روشنی کا متمیز ہو جائے سیاہ خط سے یعنی رات کی تاریکی سے. تو پھر صبح صادق سے رات آنے تک کو روزہ کو پورا کیا کرو. صبح کی سفیدی کا سفید خط رات کی تاریکی کے سیاہ خط سے متمیز ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق یقینی طور سے ثابت ہو جائے. حکم پنجم اعتکاف. اور ان بیویوں کے بدن سے اپنے بدن بھی شہوت کے ساتھ مت ملنے دو جس زمانے میں تم لوگ اعتکاف والے ہو جو کہ مسجدوں میں ہوا کرتا ہے. یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں سو ان ضابطوں سے نکلنا تو کیسا نکلنے کے نزدیک بھی مت ہونا. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان کیے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں اس امید پر کہ وہ لوگ احکام پر مطلع ہو کر ان احکام کی خلاف ورزی کرنے سے پرہیز رکھیں. معارف و مسائل. احل لکم کے لفظ سے معلوم ہوا کہ جو چیز اس آیت کے ذریعہ حلال کی گئی ہے وہ اس سے پہلے حرام تھی. صحیح بخاری وغیرہ میں بروایت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک سو نہ جائے. سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں. بعض صحابہ کرام کو اس میں مشکلات پیش آئیں. قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا. بیوی نے کہا کہ میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں. جب وہ واپس آئی تو دن بھر کے تکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی. اب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا. اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا. دوپہر کو ضعف سے بے ہوش ہو گئے. ابن کثیر. اسی طرح بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر پریشان ہوئے. ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں پہلا حکم منسوخ کر کے غروب آفتاب کے بعد سے طلوع صبح صادق تک
تک پوری رات میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دے دی گئی، اگرچہ سو کر اٹھنے کے بعد ہو، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد آخر شب میں سحری کھانا سنت قرار دیا گیا، جس کا ذکر روایات حدیث میں واضح ہے۔ اس آیت میں اسی حکم کا بیان کیا گیا ہے۔ رفث کے لفظی معنی اگرچہ عام ہیں، ایک مرد بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جو کچھ کرتا یا کہتا ہے وہ سب اسی میں شامل ہے، لیکن باتفاق امت اس جگہ اس سے مراد جماع ہے۔ ثبوت احکام شرعیہ کے لیے قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحکم قرآن ہے۔ اس آیت نے جس حکم کو منسوخ کیا ہے، یعنی سو جانے کے بعد کھانے پینے وغیرہ کی حرمت کو، یہ حکم قرآن میں کہیں مذکور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم پر عمل کرتے تھے، اسی کو اس آیت نے حکم الہی قرار دے کر منسوخ کیا ہے۔ اس آیت میں پہلے حکم کو حکم الہی قرار دیا گیا اور پھر آسانی کے لیے اس کو منسوخ کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سنت سے ثابت شدہ بعض احکام کو قرآن کے ذریعے بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے، جساس وغیرہ۔ سحری کھانے کا آخری وقت حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعین فرما دیا، اور اس آیت میں افراط و تفریط کے احتمالات کو ختم کرنے کے لیے حتیٰ یتبین کا لفظ بڑھا دیا، جس میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ نہ تو وہ وہمی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو، اور نہ ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو، بلکہ کھانے پینے اور روزہ کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا تیقن ہے۔ اس تیقن سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں، اور تیقن کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزے کے لیے مفسد ہے، اگرچہ ایک ہی منٹ کے لیے ہو۔ سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو۔ بعض صحابہ کرام کے ایسے واقعات کو بعض کہنے والوں نے اس طرح بیان کیا کہ سحری کھاتے ہوئے صبح ہو گئی اور وہ بے پرواہی سے کھاتے رہے، یہ اسی پر مبنی تھا کہ صبح کا یقین نہیں ہوا تھا، اس لیے کہنے والوں کی جلد بازی سے متاثر نہیں ہوئے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانع نہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ رات سے اذان دے دیتے ہیں، اس لیے تم بلال کی اذان سن کر بھی اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ سنو، کیونکہ وہ ٹھیک طلوع صبح صادق پر اذان دیتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث کے ناتمام نقل کرنے سے بعض محاصرین کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اذان فجر کے بعد بھی کچھ دیر کھایا پیا جائے تو مذائقہ نہیں، اور جس شخص کی آنکھ دیر میں کھلی کہ صبح کی اذان ہو رہی تھی اس کے لیے جائز کر دیا کہ وہ جلدی کچھ کھا لے، حالانکہ اسی حدیث میں واضح طور پر بتلا دیا گیا ہے کہ اذان ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ٹھیک طلوع فجر کے ساتھ ہوتی تھی اس پر کھانے سے رک جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے خود جو حد بندی فرما دی ہے کہ وہ طلوع صبح کا تیقن ہے، اس کے بعد ایک منٹ کے لیے بھی کھانے پینے کی اجازت دینا نص قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ صحابہ کرام اور اسلاف امت سے جو افطار و سحر میں مصالحت کی روایات منقول ہیں، ان سب کا محمل نص قرآن کے مطابق یہی ہو سکتا ہے کہ تیقن صبح صادق سے پہلے زیادہ احتیاطی تنگی اختیار نہ کی جائے۔ امام ابن کثیر نے بھی اس روایات کو اس بات پر محمول فرمایا ہے، ورنہ نص قرآنی کی صریح مخالفت کو کون مسلمان برداشت کر سکتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً جبکہ قرآن کریم نے اسی آیت کے اخیر میں تلک حدود اللہ کے ساتھ فلا تقربوها فرما کر خاص احتیاط کی تاکید بھی فرما دی ہے۔ مسئلہ یہ سب کلام ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایسے مقام پر ہیں جہاں سے صبح صادق کو بچشم خود دیکھ کر یقین حاصل کر سکتے ہیں اور مطلع بھی صاف ہے، اور وہ صبح صادق کی ابتدائی روشنی کی پہچان بھی رکھتے ہیں۔
تو ان کو لازم ہے کہ براہ راست افق کو دیکھ کر عمل کریں، اور جہاں یہ صورت نہ ہو، مثلاً کھلا ہوا افق سامنے نہیں، یا مطلع صاف نہیں، تو یا اس کو صبح صادق کی پہچان نہیں، اس لیے دوسرے آثار و علامات یا ریاضی حسابات کے ذریعے وقت کا تعین کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے کچھ وقت ایسا آئے گا کہ صبح صادق کا ہو جانا مشکوک ہو، یقینی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو مشکوک حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے متعلق امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا ہے کہ اس حالت میں اصل تو یہی ہے کہ کھانے پینے پر اقدام نہ کرے، لیکن مشکوک حالت میں صبح صادق کا یقین ہونے سے پہلے کسی نے کچھ کھا پی لیا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر بعد میں تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت صبح ہو چکی تھی تو قضا اس کی ذمہ لازم ہے۔ جیسے شروع رمضان میں چاند نظر نہ آیا اور لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، مگر بعد میں شہادت سے 29 کا چاند ثابت ہو گیا، تو جن لوگوں نے اس دن کو شعبان کی 30 تاریخ سمجھ کر روزہ نہیں رکھا تھا وہ گناہگار تو نہیں ہوئے، مگر اس روزے کی قضا ان پر باتفاق لازم ہے۔ اسی طرح بادل کے دن میں غروب کے گمان پر روزہ افطار کر لیا، بعد میں آفتاب نکل آیا، تو یہ شخص گناہگار تو نہیں مگر قضا اس پر واجب ہے۔ امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس شخص کی آنکھ دیر میں کھلی اور عام طور پر صبح کی اذان ہوئی تھی، جس سے صبح کی اذان ہونے کا یقین لازمی ہے، وہ جان بوجھ کر اس وقت کچھ کھائے گا تو وہ گناہگار بھی ہوگا اور قضا بھی اس پر لازم ہوگی، اور مشکوک حالت میں کھائے گا تو گناہ ساقط ہو جائے گا مگر قضا ساقط نہ ہوگی، اور کسی نہ کسی درجہ میں کراہت بھی ہوگی۔ اعتکاف کے لغوی معنی کسی جگہ ٹھہرنے کے ہیں، اور اصطلاح قرآن و سنت میں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے اور قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ لفظ فی المساجد کے عموم سے ثابت ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ حضرات فقہا نے جو یہ شرط بیان کی ہے کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جماعت ہوتی ہو، غیر آباد مسجد جہاں جماعت نہ ہوتی ہو اس میں اعتکاف درست نہیں۔ یہ شرط در حقیقت مسجد کے مفہوم ہی سے مستفاد ہے، کیونکہ مساجد کے بنانے کا اصل مقصد جماعت کی نماز ہے، ورنہ تنہا نماز تو ہر جگہ دکان، مکان وغیرہ میں ہو سکتی ہے۔ مسئلہ روزے کی رات میں کھانا پینا، بیوی سے مباشرت، سب کا حلال ہونا اوپر بیان ہوا ہے۔ حالت اعتکاف میں کھانے پینے کا تو وہی حکم ہے جو سب کے لیے ہے، مگر مباشرت نساء کے معاملہ میں الگ ہے کہ وہ رات میں بھی جائز نہیں، اس لیے اس آیت میں اسی کا حکم بتایا گیا ہے۔ مسئلہ اعتکاف کے دوسرے مسائل کے اس کے ساتھ روزہ شرط ہے، اور یہ کہ اعتکاف میں مسجد سے نکلنا بغیر حاجت طبعی یا شرعی کے جائز نہیں۔ کچھ اسی لفظ اعتکاف سے مستفاد ہیں، کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے۔ روزے کے معاملے میں احتیاط کا حکم۔ آخر آیت میں تلک حدود اللہ فلا تقربوها فرما کر اشارہ کر دیا کہ روزے میں کھانے پینے اور مباشرت کی جو ممانعت ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب جانے میں حد شکنی کا احتمال ہے۔ اسی لیے روزہ کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، جس سے پانی اندر جانے کا خطرہ ہو۔ منہ کے اندر کوئی دوا استعمال کرنا مکروہ ہے، بیوی سے بوس و کنار مکروہ ہے۔ اسی طرح سحری کھانے میں احتیاطاً وقت ختم ہونے سے 2-4 منٹ پہلے ختم کرنا اور افطار میں 2-3 منٹ مؤخر کرنا بہتر ہے۔ اس میں بے پرواہی اور سہل انگاری اس ارشاد خداوندی کے خلاف ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔